تو اقبال کہتے ہیں دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے. پھر میں نے اقبال سے کہا اقبال یہ تو آپ ساری زمینی علامتیں بتا رہے ہیں کہ جنگل بھی زمین پہ، پہاڑ بھی زمین پہ، میدان بھی زمین پہ. تو اقبال نے کہا ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے. پھر کہتے ہیں بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. کہتے ہیں بحر میں، سمندر میں، موج کی آغوش میں، سمندر میں جو لہریں آتی ہیں، لہروں کی گود میں. پھر کہتے ہیں سمندر میں طوفان آتا ہے، اس طوفان میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے. اب اقبال کا فلسفہ دیکھیں اور اقبال کی سوچ دیکھیں. اقبال کہہ رہے ہیں چین کے شہر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مراکش کوئی چین کا شہر ہے، بلکہ اقبال کے زمانے میں چین کی آبادی بہت زیادہ تھی. تو اقبال یہ بتا رہے ہیں چین کے شہر، ایسی جگہ جہاں لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں مراکش کے بیابان، یہاں پہ صرف بیابان ہے یعنی لوگوں کی قلت ہے. تو اقبال صنعت تضاد کا استعمال کر رہے ہیں. یہ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے. تو دوبارہ سنیں اقبال کتنا خوبصورت لکھ رہے ہیں اور کتنا خوبصورت بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. تو اقبال کہتے ہیں اس ہستی کا تذکرہ تو زمینوں پر ہے، اس ہستی کا تذکرہ تو سمندروں میں بھی ہے. پھر کہتے ہیں چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفانہ لکا ذکرت دیکھے. کہ دنیا کی جو اقوام ہیں یہ قیامت تک اس نظارے کو دیکھتے رہیں کہ ان کی شان تو بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی. تو جب میں نے اقبال کے اشعار سنے، میں نے اقبال سے کہا اقبال آپ زمینوں کی بات کر رہے ہیں، اقبال آپ سمندروں کی بات کر رہے ہیں، اقبال آپ جہاں لوگ زیادہ رہتے ہیں اس علاقے کی بات کر رہے ہیں، اور جہاں لوگ کم رہتے ہیں آپ اس علاقے کی بھی بات کر رہے ہیں. آپ تو زمین اور سمندروں میں ہی گم ہو گئے. اقبال آپ مجھے یہ بتائیں کیا زمین سے اوپر بھی اس ذات پاک کا کہیں تذکرہ موجود ہے؟ تو زبان حال سے اقبال جواب بھی دیتے ہیں. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اقبال کہہ رہے ہیں تم زمین اور آسمان کی بات کر رہے ہو بلکہ تم بھی موجود نہ ہو. میں نے کہا اقبال آسمان کی بات تو ابھی بھی نہیں آئی. تو اقبال کہنے لگے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش اسی نام سے. نے کہا کہ بھائی یہ جو آسمان سجا ہوا ہے، کہ عمید تم مجھ سے زمینوں کی بات کر رہے ہو، تم مجھ سے سمندروں کی بات کر رہے ہو، تم مجھ سے آسمانوں کی بات کر رہے ہو، یہ آسمان کا جو شامیانہ ہے یہ اسی نام کی وجہ سے تو سجا ہوا ہے. تو اقبال نے اتنے خوبصورت نازیہ اشعار لکھے کہ اقبال کے اشعار پہ اگر گفتگو کی جائے تو یہ سیشن کا وقت مکمل ہو جائے گا. تو میں نے اقبال سے کہا کہ اقبال زمین کی بات ہوئی، اقبال سمندروں کی بات ہوئی، اقبال آسمانوں کی بات ہوئی. پھر میں نے اقبال سے کہا آسمان کے اوپر بھی کہیں تذکرہ موجود ہے؟ تو اقبال کہنے لگے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود القتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب. پھر اقبال نے کہا کہ سمندر اور زمین کی بات نہیں، آسمان کی بات نہیں، بلکہ آسمان سے اوپر لوح و قلم کی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں تمہارے جو شجاعت بڑے مجاہد نظر آتے ہیں اس سرزمین پہ، تو اقبال نے کہا ان کی بہادری میں بھی یہ نام ہے. وہ کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب،
میرا سجود بھی حجاب. اور اقبال کے آخری شعر پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو, عشق حضور و اضطراب.